کو تربیت دیں کہ خواتین میں بھی آپ کی تصویر کوئی عورت کو کھینچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، اب ہم انتہائی اہم موضوع کی جانب کہ جو ہم نے طے کیا تھا، دوسری شادی کیوں ضروری ہے۔ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو اس وقت بہرا روی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس معاشرے کے اندر کہ آج جہاں 20، 22، 25 سال کی ایک طلاق یافتہ بچی 2 بچوں کو لے کر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ معاشرہ کہ جہاں پر ایک 25 اور 28 سال کی عورت بیوہ ہو کے 3 بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس دور میں انتہائی اہم ترین ضرورت ہے کہ مرد دوسری شادی کرے، اور عرب علماء نے اس کے اوپر اپنے فتاوے درج کروا دیے ہیں۔ عرب علماء کے فتاوے کے مطابق جو شخص حیثیت رکھنے کے باوجود دوسری شادی نہیں کرتا، یہ گناہگار ہے۔ میری بات نہیں ہے، میں تو فتویٰ دینے کا حقدار ہی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ میں عرب علماء کے فتاوے کی روشنی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شخص حیثیت ہونے کے باوجود اگر دوسری شادی نہیں کرتا، یہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ اسی طرح سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ گزرے ہیں تقریباً تمام کے تمام نے 1 سے زائد نکاح کیا ہے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، اس معاشرے کے اندر اگر دوسری شادی کی بات کرو تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر اگر دوسرے نکاح کی بات کرو تو گھروں میں جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب پچھلے سال اب تک ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام کیا، دوسری شادی کیوں ضروری ہے، لوگوں نے مجھے منع کیا کہ عباس صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، لبرل خواتین آپ کی دشمن ہو جائیں گی، لبرل خواتین آپ کی دشمن ہو جائیں گی، یہ انتہائی خطرناک موضوع ہے، اس موضوع پہ بات مت کریں، کم از کم میڈیا پہ نہ کریں کہ لاکھوں لوگ وہاں سے سن لیں گے۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ میری مائیں بہنیں انشاءاللہ الرحمن میری بات کو سمجھیں گی۔ اور آپ یقین کیجئے، لائیو پروگرام تھا، لائیو پروگرام کے دوران ہی مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں، پروگرام کے اندر ہی، اور جو نکات میں نے بیان کیے کہ دوسری شادی کیوں ضروری ہے، عورتوں نے اس بات کو سراہا کہ واقعتاً آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماروی سرمد جیسی عورتیں جو عورتوں کے حقوق کے نام پر کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مردوں نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی اور اس میں ایک ظلم دوسری شادی ہے۔ وہ ماروی سرمد جیسی عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے، اور اس پر وہ ایک دلیل دیتی ہے کہ جناب یہ اسلام ہے، کہ اسلام میں دیت کا جو مسئلہ ہے، اس دیت کے مسئلے کو ماروی سرمد نے اٹھایا، کہنے لگی کہ اسلام کے اندر تم کہتے ہو عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اگر عورت مر جائے تو عورت کی دیت نصف ہے، اگر مرد مر جائے تو مرد کی دیت اس کے مقابلے میں پوری ہے۔ مثال کے طور پہ عورت مرتی ہے تو 50,000 روپے دیت دی جائے گی، مرد مرتا ہے تو 1,00,000 روپے دیت ہے۔ تو یہ ماروی سرمد جیسی گمراہ ترین عورتیں عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتی ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے اندر برابری کے حقوق ہے کہ جناب عورت کی دیت مثال کے طور پہ 50,000 تو مرد کی دیت 1,00,000 روپے، مرد کو اوپر کر دیا، عورت کو نیچے کر دیا۔ یہ بات بھی میں پروگرام میں لایا، میں نے کہا ماروی سرمد جیسی عورتیں جو در حقیقت مسلمان ہے ہی نہیں، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ تو لبرل قسم کی خواتین جو عیسائی NGOs کے پیغام کو آگے لا کے میری آپ کی گھروں کی خواتین کے ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہیں، یہ کیا جانے قرآن اور حدیث کیا ہے۔ میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عورت مرتی ہے تو دیت کس کو ملے گی؟ عورت کی دیت اگر 50,000 روپے ہے، آدھی ہے، ملے گی کس کو؟ مرد کو، اس کے خاوند کو۔ اور اگر خاوند مرتا ہے اور خاوند کی دیت 1,00,000 روپے ہے، ملے گی کس کو؟ اس کی بیوی کو۔
تو یہاں پر خود آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ عورت کے حقوق زیادہ ہیں. مرد کی دیت اگر 1,00,000 روپے ہے تو ملنی تو عورت کو ہے, اور اگر عورت کی دیت 50,000 روپے ہے تو ملنی تو مرد کو ہے. تو حقوق تو عورت کے زیادہ ہو گئے, مرد کے کہاں سے زیادہ ہوئے؟ پھر ایک بات, اگر ایک مرد جس نے ایک وقت میں ایک شادی کی ہوئی ہے, ایک مرد جس نے ایک وقت میں ایک شادی کی ہوئی ہے, میرے محترم بھائیوں مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایک گھر کا خرچہ اس کا 50,000 روپے ہے. ایک شادی, ایک گھر کا خرچہ 50,000 روپے. اگر یہی مرد 2 شادی کر لیتا ہے تو خرچہ کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 روپے. اس مرد نے ایک بیوہ عورت سے دوسری شادی کی جو کہ 2 بچے لیے ہوئے 30 سال کی عمر میں بیٹھی ہوئی ہے, جس سے کوئی کمانا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بیوہ عورت جو 2 بچے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کمارا اس سے شادی نہیں کرے گا. کمارا اپنے لیے کماری لڑکی ڈھونڈے گا. لیکن ایک شادی شدہ آدمی جس کو دوسری شادی کی حاجت ہے, وہ اس 30 سالہ بیوہ کو جو 2 بچے لے کر گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے قبول کرنے کو تیار ہے. اور اگر پورا معاشرہ کوئی بھی اس دوسری شادی کو, اس عورت کو جو 18-20 سال میں طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی, جو 20 سال میں بیوہ ہو گئی, جس کے 2 بچے ہیں, اگر اس کو پورے معاشرے میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں فحاشی پھیل جائے گی, بے حیائی پھیلے گی. کیونکہ اس 18-20 سال کی بچی کے بھی جذبات ہیں, رب رحمان نے اس کے بھی جذبات رکھے ہیں. اب اس کے جذبات کون پورے کرے گا؟ ایک کمارا تو شادی نہیں کر رہا اس سے, کمارے کو تو کماری لڑکی چاہیے. اب دوسری شادی کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کی تنخواہ, جس کا گھر کا خرچہ 50,000 روپے تھا. اس نے کہا میں اس بیوہ کو, اس طلاق یافتہ کو سہارا دوں گا, میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں. اب میری بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ بندہ در حقیقت عورت پہ احسان کر کے اپنے اوپر ظلم اور جبر کر رہا ہے. پہلے ایک بیوی تھی, گھر کا خرچہ 50,000 روپے تھا. اب دوسری شادی کر لی, گھر کا خرچہ 1,00,000 روپے ہو گیا, اور بیوہ اور طلاق یافتہ کو سہارا بھی مل گیا. تو یہ دوسری شادی اس لیے ضروری ہے کہ آج پورے معاشرے کے اندر, ہر گھر اور ہر گلی اور ہر محلے کے اندر, ہر گاؤں اور ہر قریے کے اندر کوئی نہ کوئی بچی طلاق یافتہ موجود ہے, اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بچی بیوہ موجود ہے, 2-2 3-3 اس کے بچے ہیں, اس کو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں. وہ کوئی کھڑا ہوتا ہے, اپنے اوپر پریشانی لیتا ہے, اس عورت کو سہارا دیتا ہے. تو پھر یہ عورت پہ ظلم کہاں ہوا میرے بھائی؟ اس نے اپنے اوپر مشکل لے کر ایک بیوہ کو, ایک طلاق یافتہ کو سہارا دے دیا. تو در حقیقت اسلام عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے. اسلام نے کہیں پر بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اور پھر ایک اور بات, جو ایک سے زیادہ نکاح کر لے, ایک سے زیادہ شادی کر لے, اس کو تانا ملتا ہے عیاشی کا. بڑا عیاش آدمی ہے بھائی, ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہو رہا تھا, 2 3 4 کر لی. وہ اللہ کی قسم یہ عیاش نہیں, یہ عین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے. عیاشی کرنی ہوتی تو 1,500 روپے میں ایک دفعہ میں جان چھڑا لیتا, زناکاری میں مبتلا ہو جاتا. اور جو 50-60 ہزار روپے ایک خاندان کے اوپر مہینے کا خرچ کر رہا ہے, وہ 5-6 ہزار روپے میں زنا نہیں کر سکتا تھا. اس نے عیاشی سے بچ کر اپنے لیے دین کا رستہ اختیار کیا, اور ایک بیوہ کو, ایک عورت کو سہارا فراہم کیا. میرے محترم بھائیو, اب آ جائیے